من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ پچھلی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے متعلق کراہت طبعی جو پائی جاتی ہے اس کو دور فرمایا، جہاد کے فوائد بیان فرمائے۔ جیسے بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ جہاد کے متعلق ہی کہہ رہا ہوں کہ جہاد جو ہے وہ کریں گے تو ظاہری بات ہے اس میں دقت اٹھانی پڑے گی، جان بھی جا سکتی ہے، مال بھی خرچ ہوگا۔ آج کل تو بہت زیادہ یہ عمل پایا جا رہا ہے، یعنی جہاد کے متعلق کراہت طبعی سے بات نکل کر کے کراہت عقلی تک جا چکی ہے۔ جو بندہ آج جہاد کو دہشت گردی کہہ رہا ہے، بتائیں وہ اس سے اس کی کراہت جو ہے وہ طبعی ہے یا عقلی ہے؟ عقلی ہے نا جی۔ وہ جہاد کو دہشت گردی کہہ رہا ہے۔ ہم کتابوں کی حد تک تو یہ لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے اس ذلیل نے آ کر کے اس امت میں یہ فتنہ کھڑا کیا کہ اس نے کہا کہ جہاد اب حرام ہو گیا ہے، قیامت تک جہاد نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت یہاں انگریز تھے لانتی، تو انگریزوں نے اسے نبوت پر اکسایا، اعلان پر اکسایا، تو اس نے نبوی ہونے کا اعلان کیا، تو انگریزوں نے اس سے یہ بڑا فائدہ لیا کہ تو یہ اعلان کر کے جہاد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مرزا قادیانی جو ہے لانتی، وہ ایک طرف وہ تھا، دوسری طرف سرسور تھا۔ یہ دونوں جو ہیں اس کے ایسے سمجھیں کہ انگریزی فکر کے ترجمان تھے یہاں ہندوستان کے اندر۔ اس نے دو بڑے ایسے سمجھے پتے کھیلے ہیں، یا دیکھیے کہ دو انجیکشن اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو لگائے ہیں، ایک سرسور کی صورت میں، دوسرا اس کی صورت میں۔ آج آپ دیکھیں پورے پاکستان اور ہندوستان کے اندر جہاد کا نام لینے والے لوگ کتنے ہیں۔ سرسور بھی منکر ہے، مخالف ہے جہاد کا، یہ بھی مخالف ہے جی، قادیانی بھی لانتی جو ہے یہ مخالف ہے جہاد کا، اور اسی جہاد کو حرام قرار دیا۔ آج آپ ذرا خود غور کریں، آج کیا ہمارے ہی کلمہ پڑھنے والے، عوام نہیں مولویوں کی بات کر رہا ہوں، وہ جہاد کے مخالف ہیں یا نہیں؟ یہ میں نے تفسیر شریف میں لکھا ہے کہ ایک مسجد شریف میں نا امام تھے، دو نوجوان لڑکے امام صاحب کے پاس گئے، جا کے انہوں نے صرف اتنا پوچھا، جی پوری دنیا میں اس وقت کہیں جہاد ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہیں؟ تو شام سے پہلے پہلے مولوی صاحب نے شکایت کر کے لڑکوں کو اٹھوا دیے، وہ لڑکے غائب۔ اندازہ لگائیں، یہ یعنی کہ عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مولویوں کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر جو ہیں وہ جہاد کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں، جہاد کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی پھر ہے کیا چیز تمہارے دین میں؟ یہ تمہارے دین، جو تمہارے پاس دین پہنچا ہے اس میں صرف لتر کھانے ہیں، صرف جوتے کھانے ہیں۔ مشرکین اور کفار جو ہیں دنیا بھر کے کافر لانتی تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرتے رہیں، ان کے ساتھ بدکاری کرتے رہیں، عصمت دری کرتے رہیں، اور تمہارے دین میں کیا ہے؟ تمہارا دین تمہیں یہی کہتا ہے کہ چپ کر کے پڑے رہو، گھنے بن کے پڑے رہو ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں لگتا ہے کہ جہاد کرنا جو ہے وہ بڑا تمہیں ناپسند لگتا ہے طبعی طور پر، میں اسی میں تو خیر ہے، اسی جہاد سے ہی تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، اسی سے تمہاری سرحدیں محفوظ ہوں گی، اسی سے تمہارا جناب کاروبار، مال و جداد، تمہاری ہر چیز محفوظ ہوگی۔ بھائی جب تم وہ کرو گے نہیں تو پھر حال تمہارے سامنے ہوگا۔ ہاں جی بتائیں نا، آج یہاں پہ ڈرون پھینک دیے جائیں کوئی پرواہ نہیں، 70-80 ہزار بندے کسی کی جنگ میں جھونک دیے جائیں کوئی پرواہ نہیں، اپنے بندوں کو اپنا مخالف کر لیا جائے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سارے کے سارے جو حالات اس وقت، یہ زمینی حقائق ہیں، یہ کوئی اور بات نہیں ہے۔
اگر جہاد ہوتا نا تو کبھی بھی پاکستان سے 80,000 سے زائد بار یہاں سے جہاز اڑ کے افغانیوں پر حملہ کرنے کے لیے نہ جاتا۔ آج بظاہر دیکھا جائے مولویوں میں، پیروں میں وہ مرزا قادیانی لانتی والی فکر پائی جاتی ہے کہ جہاد نہیں بھائی، جہاد کو دہشت گردی کہہ دو، ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے، مشرکین کو راضی کرنے کے لیے، کافروں کو راضی کرنے کے لیے۔ اسلام تو بڑا ہی پرامن ہے بھائی، اسلام اتنا پرامن ہے جی، اس کے 10 ملک تباہ ہو جائیں کہتا کچھ بھی نہیں کسی کو۔ ہاں اسلام صرف جناب آیا ہی اسی لیے ہے کہ اپنے ماننے والوں کو مروائے جناب، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی رب تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیں آپ، یہ پوری قوم، میں اس لیے حضرت عطر الغازی رحمہ اللہ کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے ڈرامے دیکھ رکھے ہیں ان کے۔ یہ ایک قبیلہ تھا یار، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، جھوپڑیوں میں رہتے تھے وہ لوگ، صرف خیمے تھے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، جہاں انہیں رہنے کے لیے ایک مستقل جگہ بھی نہیں تھی۔ یہاں سے انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکلو، وہ وہاں سے اٹھے اور کہیں اور چلے گئے، وہاں سے اٹھے پھر کہیں اور چلے گئے۔ ایسے لوگ جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی غیرت دی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے دین کے غلبے کا جذبہ عطا فرمایا تھا، انہی لوگوں نے پھر جناب کتنے بڑے آدموں پر 600 سال سے زائد عرصہ حکومت کی ہے۔ اگر ہمت پڑے تو پھر ہے نا۔ آج اتنے سارے مسلمان سارا کچھ پاس ہونے کے باوجود کیا کر رہے ہیں بتائیں؟ مجھے تو لگتا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ اگرچہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا قائل کہتے ہیں، ختم نبوت کا ماننے والا کہتے ہیں، لیکن جہاد کے معاملے میں نظریہ ان ذلیلوں کا قادیانیوں والا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں جہاد نہیں، یہ بھی کہتے ہیں جہاد نہیں۔ اور بھائی جو ان کو گھر بیٹھے لتر مار رہے ہیں امریکی، یہ ان کے بارے میں بھی نہیں جی، وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب جو قرآن پہ عمل کرے، قرآن پہ عمل کرنے والے کو کون مارے بھائی بتائیں؟ رات دن قرآن یہ بیچارے مسلمان پڑھ رہے ہیں یہاں ہیں، عمل وہ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ عمل کر قرآن پاک کو پڑھ کے برقعے ہماری خواتین نے پہنے ہوئے ہیں، ان کی عورتیں ننگی پھرتی ہیں، قرآن وہ سمجھ گئے ہیں جی۔ اور پھر کیا چیز ہے جو انہوں نے سمجھی ہے کہ مسلمان ہمارے رہ گئے ہیں اس سے پیچھے؟ قرآن کو سمجھ کے بھی 3 خدا کہہ رہے ہیں وہ، قرآن کو سمجھ کے بھی انہوں نے جناب یہ بل پاس کیا ہے، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ بدکاری کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے باقاعدہ قانون بنا دیا ہے۔ یہ افریقہ کے کسی ملک میں نا، وہاں پہ بھی اسی طرح، جیسے 8 مارچ کو ہمارے ہاں جلوس نکلتے ہیں، یہ براک اوبامہ کے دور کی بات ہے، اس وقت جلوس نکلا افریقہ کے کسی ملک میں، انہوں نے یہی کیا۔ وہ جس ملک میں نکلا نا وہ بھی مسلمان نہیں تھے، جس ملک میں یہ جلوس نکلا وہ مسلمان نہیں تھے۔ اس کے حاکم نے لڑکیاں اور لڑکے روڈ پہ آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے، قانون بنایا جائے یہاں۔ اس نے کیا کیا، پولیس کو بھیجا۔ یہ تو شکر ہے وہاں کافر تھے، ہمارے جیسے عاشق رسول پولیس نہیں تھی، ورنہ 8 مارچ پہ ان جو بے حیا اور فاحشہ گندی عورتیں ہیں ان کا بھی دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ عاشق رسول پولیس ہے نا جی، پاک سرزمین شاد باد، یہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخیاں کی جائیں اور گستاخوں کو جناب سیکورٹی دی جائے۔ وہ کافر ملک کا بادشاہ جو ہے حاکم، اس نے کیا کیا، اس نے کہا لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو اٹھا کے علیحدہ علیحدہ جیلوں میں ڈال دو، مردوں کو علیحدہ ڈال دیا، عورتوں کو علیحدہ ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ عورتیں عورتوں کے ساتھ جو مرضی کریں، مجھے ایک بچہ جن کے دیں، مرد مردوں کے ساتھ جتنا مرضی کریں، لیکن مجھے بچے چاہیے تم سے۔ کیسی صحیح نہیں بات کی اس نے کہا باہر نکلو کہ میں گولی مار دوں گا تمہیں اگر کسی نے بچہ نہیں دیا تو۔ اب براک اوبامہ کو بھی بڑی تکلیف ہوئی، اس وہ حاکم نے پھر اسے ایسا جواب دیا کہ اس کی طبیعت ہی صاف ہو گئی، پھر وہ چپ ہو گیا، اس نے دوبارہ بات نہیں کی۔ لیکن جس نے، وہ کہتے ہیں جنہیں کھدیاں گاجراں ڈھڈ انہوں نے پیڑ، جنہوں نے گاجریں کھا رکھی ہوں، گاجر مطلب ڈالر کھا رکھے ہوں، جنہوں نے یہود و نصارہ کا مال کھا رکھا ہو، وہ پھر اپنے دین پہ تو نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ان کو اگر غیرت ہوتی تو پہلے دن ہی کچھ نہ کھاتے ان کا، کھا کے بیٹھے ہیں، اب وہ جیسے چاہتے ہیں چابی والے خرگوش کی طرح ادھر ہی موڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک حد تک صورتحال پہنچ چکی ہے کہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے جو مرزے پہ لعنت بھیجتے ہیں اور جہاد کے معاملے میں نظریہ اسی کا اپنائے ہوئے ہیں۔ جو بھی خود تو کھڑے ہونا نہیں، کوئی بندہ نام بھی لے، آتنکواد، سفید داڑھی ہو گئی تیری کمینے، تجھے حیا نہیں آئی؟ پھر جہاد ہے کیا چیز؟ آج تک تمہارے منہ سے جہاد کا نام نہیں نکلا، اتنے حرام خور ہو۔ کریم آقا کے سامنے میں جس بندے نے نہ کبھی جہاد کیا اور نہ کبھی اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں جہاد کروں، آقا علیہ السلام آتے جب وہ مرے گا منافقت کی موت مرے گا وہ، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہ، میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے،
ایک لڑکا، وہ میرا شاگرد ہی تھا، وہ مولوی بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا، وہ مجھے کہنے لگا استاد جی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شہادت کی موت دے جہاد کرتے ہوئے۔ میرے صاحب مولوی بیٹھے ایک دم چونک گئے، انہوں نے کہا یہ کیسی باتیں کرتا ہے، جہاد والی باتیں کرتا ہے یہ تو۔ میں نے کہا کہ تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کے دین میں جہاد ہی نہیں ہے، ہیں اتنی یعنی کہ تمنا کرنے والے بندے پہ تجربہ ہو رہا ہے، جیسے اس نے کوئی گناہ کی بات کر دی ہو، اور یہ لوگ بیچارے جو ہیں اتنے تقوی والے پرہیزگار ہیں۔ میں نے کہا عجیب لوگ ہیں آپ بھائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں فرمایا کہ ناپسند لگے، میں ہے تمہارے لیے خیر، اس میں تمہارے لیے کیا ہے، خیر ہے۔ یہاں سے بڑے سارے مسائل حاصل ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ رشوت کھاتا ہے، اسے بندہ کہے بھی رشوت چھوڑ دو، وہ کہے جی پھر گزارا کیسے ہوگا، اسے یہی کہے بھی تمہیں ناپسند لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں تیرے لیے خیر ہے، اس میں دنیا کی بھی ذلت سے بچے گا تم اور آخرت میں بھی عزت پائے گا تم رشوت چھوڑنے کی وجہ سے۔ سود ہے پورے ملک کے یہ جتنے بھی سارے ہنادکا یہاں رہتے ہیں نا، ہنادکا یہ سارے کلمہ گو ہنادکا، یہ کہتے ہیں جی سود چھوڑ دیا ملک پھر کیسے چلے گا۔ میں نے کہا 70-72 سالوں سے یہ گند کھا رہے ہو، ڈوبے ہی ہو نا۔ ابھی آپ چلے جائیں یہاں سے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ایران میں 15 روپے لیٹر پٹرول ملتا ہے، وہاں 15 روپے لیٹر پٹرول ہے۔ آج بھی افغانستان کا جو پیسہ ہے نا وہ آپ کے روپے سے زیادہ پاورفل ہے۔ اتنا جناب ان پہ ظلم و ستم ہوا، اتنی جنگیں ہوئے، بیچارے چھپے رہے، اس کے باوجود آپ کا جو پیارا پاکستان ہے اس کے روپے سے ان کا جو بھی ہے ان کا سکہ وہ جناب زیادہ طاقت والا ہے۔ یہ 200 کچھ روپے کا آ رہا ہے، ان کے ہاں 100 تک بھی نہیں پہنچا ابھی، بتائیں 100 بھی نہیں خرچ کرنا پڑتا کہ ڈالر مل جاتا ہے ان کو۔ لیکن ہمارے ہاں جب باتیں ایسی کریں گے نا بھائی، جب سوچ و فکر رب تبارک و تعالیٰ کے دین سے غداری والی بن جائے گی، پھر حال یہی ہوگا، پھر یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ سود روک دو، نہیں جی پھر گزارا کیسے ہوگا ہمارا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں تمہیں ہی ناپسند لگ رہا ہے سود چھوڑنا، میں چھوڑ کے دیکھو اسے، میں کیا اپنا فضل فرماؤں گا۔ یہ کچھ تھوڑا سا بھی جو ہے نا، رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ تورات اور انجیل کا نظام قائم کر دیتے، یہ تورات اور انجیل کا نظام قائم کر دے، جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں قرآن کو نافذ کرو، حدیث کو نافذ کرو، رسول اللہ کے دین کو نافذ کرو، رب نے ان کے بارے میں فرمایا میں کہ اگر وہ رب تبارک و تعالیٰ کی آئی ہوئی کتاب تورات اور انجیل اس کو نافذ کر دیتے، یعنی دین نافذ کر دیتے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم انہیں اپنی نعمتیں آسمان سے بھی عطا فرماتے، زمین سے بھی عطا فرماتے، تابع دار بن جاتے ہمارے، میں پھر ہم انہیں عطا فرماتے، زمین سے بھی نعمتیں نکل آتی، آسمان سے بھی آ جاتی۔ تو یہی بات ہے نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب زکوٰۃ بھیجی نا، زکوٰۃ 8 صوبوں سے واپس آ گئی، وہ اس ایک صوبہ بھی نا پورے ملک سے بھی بڑا ہوتا تھا۔ آج جو ہم جسے ملک کہہ رہے ہیں نا، اس سے بھی بڑا صوبہ ہوتا تھا اس وقت، مصر بھی ایک صوبہ تھا، پورے مصر کو کنٹرول کرنے والا ایک گورنر ہوتا تھا، پورا مصر، پورا عراق، بتائیں کتنا بڑے اس وقت، اتنے بڑے بڑے علاقے تھے، ان کو سنبھالنے والے کون تھے؟ محبوب علیہ السلام کے صحابہ، جن کی سواری جناب یہ گدھے ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے اور اونٹ ہوتے تھے، بس نعوذ باللہ من ذالک۔ آج حال جو ہے وہ یہاں تک ہو گیا۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اگلی آیت مبارکہ جو ہے اس کے شان نزول غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے، یہ شان نزول یاد رکھنے والا ہے، انتہائی اہم بات ہے۔ غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الثانی، جمادی الاخری جسے کہتے ہیں، جمادی الثانی کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت کے مطابق 8 صحابہ ہیں، دوسری کے مطابق 12 صحابہ ہیں، ان کو روانہ فرمایا حضور نے، ٹھیک ہے جی۔ اب آقا علیہ السلام نے انہیں خط دیا، اسے کہتے ہیں سریہ، کیا کہتے ہیں؟ سرایا، اس کی جمع بنتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ لشکر روانہ فرمایا، وہ لشکر کو روانہ فرماتے ہوئے اس کا امیر جو ہے آقا علیہ السلام نے اپنی پھپھو زاد، پھپھو کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ حضرت عبداللہ جو ہے حضرت زینب کے بھائی تھے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت عبداللہ آقا علیہ السلام کی پھپھو کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت زینب جو ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے خط دیا اور انہیں امیر بنایا۔ اب دیکھیں جی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خط لے جاؤ یہاں سے، اور مزے کی بات یہ ہے وہ 8 لوگ ہوں یا 12 ہوں، کسی کو حضور نے بتایا نہیں تم جا کس کام سے رہے ہو۔ خط دیا آقا علیہ السلام نے، یہ خط لے جاؤ، 2 دن تم چلتے رہنا،
2 دن تم سفر میں رہنا، 2 دن سفر پورا کرنے کے بعد تم نے وہاں اترنا ہے، اتر کے یہ خط پڑھنا ہے، پھر اتر کے خط پڑھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو بھیجا نا، آقا علیہ السلام نے بھیجا مدینہ شریف سے نجد کی طرف، کس طرف؟ نجد کی طرف، اور وہ راستہ جو ہے وہ طائف سے مکہ کی طرف آئے نا، طائف سے مکہ کی طرف آئے تو راستے میں پڑتا تھا مقام نخلا۔ آقا علیہ السلام نے میں جب 2 دن کا سفر کر لو گے، سفر کرنے کے بعد تم نے یہ پھر خط کھولنا ہے، وہاں خط کھول کے حضرت عبداللہ کو فرمایا حضور نے یہ پڑھ کے سنانا ہے تم نے اپنے ساتھیوں کو۔ خط سنانے کے بعد کسی پر جبر نہیں کرنا، ان کو یہ کہہ دینا بھی تمہاری مرضی ہو تو چلو ہمارے ساتھ، نہیں تو یہیں سے واپس چلے جاؤ، کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ یہ خط میں لکھا ہوا تھا، یہ بات خط میں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کا خط لے کر کے وہاں سے روانہ ہوئے، 2 دن سفر کر لیا۔ 2 دن کے سفر کرنے کے بعد ٹھہرے تو وہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خط کھولا تو پڑھنے کے ساتھ ہی کہنے لگے سمعا و طاعہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کی بات سن لی ہے اور مان بھی لی ہے، میرا سر جھک گیا ہے آپ کے حکم پر، جو لکھا ہے میں عمل کروں گا اس پر۔ آپ نے پھر لوگوں کو پڑھ کے سنایا تو ایک بھی بندہ تیار نہیں ہو واپس جانے پر۔ اس میں لکھا ہوا تھا شہادت اگر چاہتے ہو تو آگے چلو، اگر زندگی چاہیے تو پھر واپس چلے جاؤ۔ سب نے کہا کہ ہم آگے چلیں گے۔ اب ہوا یہ کہ 2 بندے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ، یہ 2 صحابی تھے، ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، اسی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو وہ اونٹ جو ہے ان کا گم گیا، یہ اونٹ ڈھونڈنے لگے، اونٹ ڈھونڈتے ہوئے جناب انہیں پیچھے ہی رہ گئے، ان کے ساتھ ان تک پہنچ ہی نہیں سکے، راستہ ہی بھول گئے کہ وہ کہاں گئے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہاں جا کے آقا علیہ السلام نے انہیں پھر فرمایا تھا 2 دن کا سفر کرنے کے بعد تم نے رکنا ہے، پھر جا کے مقام نخلا، بطن نخلا اسے کہتے تھے، مقام نخلا، وہ کھجوریں تھیں وہاں بہت زیادہ، ان کے جھنڈ تھے کھجوروں کے، میں وہاں جا کے تم نے ٹھہر جانا ہے۔ وہاں پر اب لکھا ہوا کیا تھا وہ سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں جا کے مقام نخلا میں تم نے ٹھہرنا ہے، وہاں جب پہنچو گے تو وہاں سے ایک قافلہ گزرے گا مکے کے مشرکوں کا۔ کن کا قافلہ؟ وہ کشمش لے کے جا رہے ہیں، تم نے ان سے وہ چھیننی ہے، تم نے ان سے وہ چھیننی ہے، وہ کشمش لے کے تم نے یہاں آنی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا وہ جو تم لے کر آؤ گے نا وہ میرے اللہ کا فضل ہوگا تم پر، نہیں وہ حلال ہوگی تمہارے لیے۔ اب 2 باتیں میں یہاں کروں گا، ایک لبرل طبقے کو اور ایک اپنے طبقے کو۔ ہمارا طبقہ جو لبرل طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے، دیکھیں جی یہ چھیننے کی اجازت، ان سے چھیننے کے لیے اجازت دی، میں جا کے انہوں کو کھو کے لے آؤ، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کہتے ہیں، ان کو تو جواب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ بندے کا اپنا حق کسی کے پاس ہونا اور وہ نہ دے رہا ہو تو اس سے آپ زبردستی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ چوری بھی اٹھا لینا، آپ کے لیے حلال ہے، چوری بھی اٹھا لیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہی چیز ہے، کسی کے پاس پڑی ہے، اگر آپ اس سے مانگیں گے، منت ترلے پہ آئیں گے، نہیں دے گا، اجازت دیتی ہے شریعت اور خدا تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ اجازت دیتا ہے، آپ اٹھا لیں وہاں سے، کوئی چوری نہیں ہے، یہ آپ اٹھا لیں۔ تو بتائیں بھئی جن مکے والوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو مہاجرین تھے سب کے گھروں پہ قبضہ کر لیا تھا، ان کے جانوروں پہ قبضہ کر لیا تھا، ہاں جی، یہ 5-7 اونٹ اگر کشمش کے ان سے لے بھی لیں تو اس میں کون سے گناہ والی بات ہے؟ یہ تو جواب ہو گیا ان کو۔ اب میں ذرا ان سے پوچھتا ہوں حلوے مانڈے کھانے والوں کو، یہ جناب یہ روایت پڑھیں گے نا، اس سے فوراً سے پہلے نعرہ لگا دیں گے علم غیب ثابت، علم غیب ثابت۔ میں نے کہا اپنا حق کسی سے چھیننا یہ ثابت نہیں ہوا ہیں؟ تمہارے حق پہ جو آج کفار اور مشرکین قبضہ جمائے بیٹھے ہیں وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا ہیں؟ آج تیل نکلے تیرے مسلمان ملک سے، اس ملک سے نکلا ہوا تیل یہاں سے لے جائے کافر، پھر مسلمان اس کو پیسے دے کے اسی ملک والا خریدے، یہ اس سے حق چھیننا تجھے سمجھ نہیں آیا؟ یہ نظر نہیں آیا تجھے؟ پاکستان میں نکلے تیل گیس قبضہ ہو امریکہ کا، کیوں؟ پاکستان میں نکلے سونا آپ کو پتہ ہے نا پچھلی مرتبہ یہ نونیوں کی جو حکومت تھی اس میں نکلا تھا سونا، پاکستان سے پورے ذخائر نکلے تھے، اربوں خربوں نہیں، اس سے بھی بڑھ کر آگے اتنے ڈالروں کا سونا نکلا تھا پاکستان میں، ہیں جی، کئی ہزار ٹن سونا نکلا تھا، پورے کے پورے اندر ذخائر تھے سونے کے، ایک ٹون بھی نہیں ملی پاکستانیوں کو، سارے کے سارا وہی لے گئے۔ آج بھی پاکستان کے اندر جتنے ذخائر برآمد ہو رہے ہیں، جتنی چیزیں نکل رہی ہیں، وہ سارے کے سارے وہی لے رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو کیا مل رہا ہے؟ نکلے تیل سعودیہ میں، حجاز میں نکلے، اور قبضہ کس کا ہو؟ امریکہ کا ہو۔
جسے وہ کہے وہ دے دیں، جسے وہ کہے کہ نہ دیں وہ نہ دیں۔ میرے عراق کے اندر نکلا تیل، قبضہ آج امریکہ کا ہے۔ عراق کے اندر تیل نکلا، امریکہ کا قبضہ وہاں۔ جو بھی چیز جہاں پہ مسلمانوں کے ہاں نکلتی ہے قبضہ اسی کا ہے۔ اور یہ ہمارے لوگوں کو تقوی ایسا چڑھا ہے، نہیں جی یہ حرام خوری ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حرام خوری ہے۔ اگر پاکستانی اپنا حق لے لیں، مسلمان اپنا حق لے لیں تو کہتے ہیں یہ تو حرام خوری کر رہے ہیں جی۔ اچھا یہ حرام خوری کر رہے ہیں، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی علم غیب ثابت اس سے۔ میں نے کہا تجھے علم غیب نظر آیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ مزاحمت کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجا ہے، تجھے وہ مزاحمت بھی سمجھ نہیں آئی۔ جہاد کے لیے حضور نے روانہ کیا، تجھے وہ بھی سمجھ نہ آیا۔ آقا علیہ السلام نے ان سے کشمش چھیننے کے لیے بھیجا کہ جا کے اپنا حق چھینو۔ یہ آقا علیہ السلام تربیت دے رہے ہیں محبوب کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو، میں جب تمہارا حق دبایا جائے جو دبا لے اس سے تم بزور بازو چھین سکتے ہو، چھیننا تمہارے لیے جائز ہے۔ شریعت کے اصول اور قوانین آ رہے تھے اس وقت۔ یہ تم میں سے کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ تم یہ بھی بیان کرو یار اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارے ملکوں پر کافر قابض ہے آج، تمہارے مسلمان ملکوں، شام کے اندر ایک بچی، چھوٹی سی بچی تھی، اسے اٹھا کے مسجد میں لے گئے، سپیکر کی آواز کھول کے بچی کے ساتھ بدکاری کی، اس کی آواز سناتے رہے پورے محلے والوں کو۔ مسلمان بیچارہ کر بھی کچھ نہیں سکا، بتائیں مسلمان کر بھی کچھ نہیں سکا بیچارہ۔ اور ایک آج ہم میں، خدا خراب کرے ان کو، بڑے بڑے مولویوں اور پیروں کو اپنی گدیوں سمیت رب کرے سارے غرق ہو جائیں کمینے لوگ، جو آج بھی بیٹھے ہوئے جناب مسلمانوں کو ہی دہشت گرد کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو ہی فسادی کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہوا نا کوئی بندہ کسی گھر میں چلا جائے، وہاں جا کے ڈکیتی بھی کرے، ان کے ہاتھوں سے بھی چیزیں چھین لے، اور ان کے گھر سے سامان بھی اٹھا لے جو پڑا ہو، اور ان کے بڑا جو بزرگ ہو اسے بھی قتل کر دے۔ وہ آگے سے بیچارے کر کچھ نہ سکے، دو چار گالیاں دے دیں، کتے بلے خنزیر، باہر نکل کے کہیں جی بڑے بد اخلاق لوگ ہیں، ہم نے کیا کیا تھا؟ یہی نا بس چوری کی ہے وہاں اور پیسے اٹھائے ہیں ان کے، ایک بوڑھا قتل کر دیا ہے۔ ایسے بد اخلاق، توبہ 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 توبہ، آگے سے ہمیں گالیاں دے رہے تھے۔ بتائیں تقوی میں اس سے بڑا کو ابو جہل ہو سکتا ہے؟ ان کا بندہ مارا گیا، ان کی ہر چیز لوٹ لی گئی، ان کی عورتوں کے سامنے جناب ان کو تھپڑ مارے گئے، انہوں نے چار گالیاں کیا دی، باہر آ کے کہہ رہے ہیں جناب وہ بڑے بد اخلاق ہیں، بڑے ہی کمینے ہیں، گالیاں دیتے ہیں جی۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بڑا گناہ کون کر رہا ہے۔ انہوں نے مکے سے نکالا، مکے کے کافروں نے، کس کو؟ امام الانبیاء کو۔ آقا علیہ السلام کے گھر پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، باقی صحابہ کا مال سارے کے سارا بٹور لیا انہوں نے، ان کی جتنے بھی جانور تھے سارے کے سارے دبا گئے، کسی کو کچھ نہیں ملا وہاں۔ لیکن یہ ذلیل بیٹھے اعتراض کر رہے ہیں، اور اتنے سارے مسائل اسی آیا مبارکہ سے بھائی کہ آقا علیہ السلام نے بھیجا، میں اپنا حق لے کے آؤ تم ان سے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، ان کے بندے کل 4 تھے، کتنے تھے؟ 4 تھے۔ 2 صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص اور ایک ان کے ساتھی، ان کا اونٹ گم گیا، اونٹ ڈھونڈنے کے لیے گئے، اب وہ 2 بندے چلے گئے، اگر 8 ہوں تو 6 رہ گئے پیچھے، جی اگر ان کے بندے جو ہیں وہ 12 ہوں تو 10 رہ گئے پیچھے۔ اب ہوا یہ، سبحان اللہ، مزے کی بات دیکھیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ علم غیب تو ثابت ہو گیا بھائی، وہ ہم بڑا عرصے سے ثابت کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن ثابت کیا ہو رہا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام کی دنائی دیکھیں۔ یہ حضور بتا رہے ہیں جو سپہ سالار ہوتا ہے نا، اس کی نگاہ اتنی دور کام کرنی چاہیے۔ آج ریڈار بھی ہے، کیمرے بھی ہیں، سیٹلائٹ بھی ہے، فلانا بھی ہے، دھماکہ بھی ہے، جی پاکستان کے اندر حملہ ہو جائے، گھگو بعد میں جناب کہتے پوزیشن سنبھال کے کھڑے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں نامراد۔ پہلے تم کہاں تھے؟ مرے ہوئے تھے۔ قربان جائیں، مدینے میں بیٹھے ہیں حضور، 2 دن کا سفر تو حضور نے فرمایا تھا وہاں جا کے خط پڑھنا ہے، اس کے آگے آ کر سامنے مقام نخلا تک تم نے جانا ہے، وہاں جاؤ گے تو وہاں سے قافلہ گزرے گا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، حضور کے صحابی فرماتے ہیں ہم جا کے وہاں بیٹھے ہی تھے کہ ان کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا سپہ سالار ایسے ہوتا ہے، سپہ سالار یہ ہوتا ہے، اس کی آنکھ ایسے کام کرتی ہے، ایسا دانا ہوتا ہے۔ کیسا ٹائم سیٹ کیا آقا علیہ السلام نے یار، میں کہ 2 دن کے بعد خط پڑھنا ہے، وہاں سے آگے فلاں مقام تک تم پہنچو گے، وہاں پہ ان کا قافلہ آئے گا۔ مزے کی بات دیکھیں، یہ بھی نہیں ہوا کہ وہ آگے گزر جائیں، یہ بعد میں پہنچے ہوں، نہ، یہ تو ہو گیا ثابت بھی علم غیب، آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ اور یہ سپہ سالار بھی دیکھو، اور جرنیل بھی دیکھو، کمانڈر بھی دیکھو، کیا دیکھ رہے ہو تم؟
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں پہنچو گے تو قافلہ وہاں سے گزرے گا۔ اب وہی ہوا، آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ہم وہاں جا کے بس سامان اتار ہی رہے تھے کہ وہ سامنے سے آئے، وہ دیکھ کے ہمیں گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا ہم بندے چار، کشمش ساتھ تھی ان کے، سوگی کہتے ہیں نا اسے، کشمش ساتھ تھی، کافی اونٹ تھے۔ انہوں نے کہا لو بھی مارے گئے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اب کیا بنے گا ہمارا؟ اب آقا علیہ السلام کے صحابہ بھی بھانپ گئے ہیں کہ یہ ڈر گئے ہیں، جیسے بندہ ڈرتا ہے تو بھاگنے کی تدبیر کرتا ہے، کہیں چھپ جاؤں یا کچھ بھی کروں۔ انہوں نے کیا کہ جلدی جلدی ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کہا تھا آقا علیہ السلام سے حضور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ سے، ہیں آقا علیہ السلام میں بھی کسی نے کو بدلہ لینا مجھ سے لے لو، ہیں بعد میں نہ کہنا۔ تو ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ ایک مرتبہ جنگ میں کھڑا تھا تو آپ صفے بنا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھمک تھی چھوٹی ڈنڈا، وہ آپ نے مجھے چبویا تھا اس طرح کر کے نا ککھ میں، یہاں پہ وکھی جنہوں کہتے ہیں، ککھ میں آپ نے چبویا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے قمیض مبارکہ اوپر کی تو بھاگ کے یہ آقا علیہ السلام کی یہ والی جگہ جو ہے نا ککھ مبارکہ یہ چومنے لگے۔ انہوں نے کہا حضور کون ہوتا ہے آپ سے بدلہ لینے والا؟ میں نے تو ایک ہیلا نکالا تھا تاکہ میرا منہ جو ہے نا آپ کے جسم پر کو لگ جائے۔ ہیں یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تو اب ہوا کیا؟ حضرت عبداللہ دنائی دیکھیں یار کیسی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ نے گونا کر دیا، یعنی سر کے بال سارے مونڈ دیے، سر کے بال مونڈ کے ان کو ان کے سامنے کر دیا۔ وہاں ایک قوم تھی وہ گنجے ہی رہتے تھے، کیا تھے؟ سارے گنجے ہوتے تھے۔ وہ گنجے ہونے کا مطلب یہ تھا وہ جہاں بھی جائے نا وہ بڑے ان کے بہادر نہیں تھے، ڈرنے والے لوگ تھے، وہ جہاں بھی جائیں انہیں کو مارے نہ، آگے سے مارتے نہیں تھے، آگے سے مارتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یار ہمیں نہ مارو ہم بھی تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ وہ ان کی خاص نشانی گنجا ہونا تھی، وہ سارے گنجے رہتے تھے کہ کوئی مارے نہ ان کو، ہیں جیسے آج ہمارے مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب حاضر ہیں، جس کو مرضی عصمت دری کر دو لیکن ہمیں نہ مارو کیونکہ ہم گنجے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ میں نے کہا گنجا ہونا صرف خارجی ہونے کی نشانی نہیں ہے، گنجا ہونا بزدل کمینے اور لچے ہونے کی بھی علامت ہے۔ ہاں یہ بھی ذرا دیکھو تم کہ گنجے ہی ہو جائے بنجا نہیں جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی یعنی کہ ہلاک کر دیا، بالکل سر موڑ دیا، سامنے کیا تو انہیں بھی حوصلہ آ گیا۔ انہوں نے کہا یار یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ لڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیا لڑیں ان سے، مطمئن ہو کے وہ بھی بیٹھ گئے ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیکھا کہ مہینہ جو ہے جمادی الثانی کا ختم ہو رہا ہے، آج آخری دن ہے، کیوں نہ ہم ابھی حملہ کر دیں، کیونکہ شہر حرام میں 4 مہینے حرمت والے جو ہیں، رجب شریف بھی انہی میں ہے، وہ مہینے شروع ہو گئے تو پھر لڑنا ان سے حرام ہو جائے گا، چلو آج ہی ہم کر لیتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ چاند صحابہ کرام علیہ مردوان کے خیال کے مطابق 30 کا تھا لیکن وہ 29 کا ہو چکا تھا۔ اب یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کے مطابق آج رجب کی 30 تاریخ ہے کہ چاند کل نظر آنے پر رات کو نظر آئے گا، یعنی کل نظر آئے گا۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے کیا کیا؟ یہ حملہ کر دیا ان پر۔ اب یہ حملہ جو ہے وہ رجب کی پہلی تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، رجب کی پہلی تاریخ کو۔ آقا علیہ السلام کے صحابی نے، یہ بدر سے 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، آقا علیہ السلام کے صحابی نے کیا کیا؟ تیر چلایا، ان کا ایک بندہ وہیں پہ پھڑکا دیا۔ یہ پہلا مشرک جو تھا وہاں پہ قتل ہوا اس طرح میدان جنگ میں، کس میں؟ میدان جنگ میں مشرکوں کا پہلا قتل ہوا۔ اب محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا ایک بندہ ان میں بھاگ گیا، ایک بندہ بھاگ گیا، 2 بندے پکڑے گئے اور کشمش بھی ساری پکڑی گئی۔ یہ لے کے جب مدینے آئے تو ادھر مشرکین مکہ نے، وہ بندہ جو بھاگا تھا اس نے جا کر مکے والوں کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ رجب کے مہینے میں انہوں نے قتل کر دیا ہے، رجب کے مہینوں نے ہمارا مال چھین لیا ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ دستور تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، آج تک کسی نے خلاف ورزی نہیں کی، انہوں نے کیوں کی ہے؟ جب یہ بات مدینے پہنچی تو مدینے کے منافقوں نے اور مشرکوں نے بھی خوب اڑائی۔ آقا علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی، ابھی تک صحابہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم نے ان کا ایک بندہ بھی مارا ہے، ابھی تک انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے تو ہم نے ان کا مال چھینا ہے اور 2 بندے ان کے پکڑے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی باتیں اتنی مشہور ہوئی، زیادہ ہوئی، سارے اعتراض کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے بھی جلال کا اظہار فرمایا، میں تم نے یہ کیا کیا کہ چاند نظر آ گیا تو پھر تم نے حملہ کیوں کیا؟ اب صحابہ کرام علیہ رضوان باقی جو تھے وہ بھی ناگواری کا اظہار کر رہے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا چاند نظر آ گیا پھر تم نے حملہ کر دیا ان پر؟ بعد میں جب اتنا کچھ ہو گیا نا، بعد میں یہ کہنے لگے ہم نے تو ایک بندہ بھی مارا ہے ان کا،
صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے ان کا مال چھینا، 2 بندے قید کیے ہیں، ہم نے تو ان کا ایک بندہ بھی مار دیا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ پھر جلال بڑھ گیا۔ کریم آقا علیہ السلام کے یہ صحابہ جو ہیں بڑے پریشان تھے۔ اب وہ جو 2 اونٹ ڈھونڈنے گئے تھے وہ ابھی تک آئے نہیں، ان کی علیحدہ پریشانی ہے کہ کہیں ان پر مشرکین حملہ نہ کر دیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے، محبوب کے یہ صحابہ پریشان پھرتے ہیں کہ ہم سے کیا ہو گیا کہ آقا علیہ السلام بھی سخت جلال میں ہیں اور صحابہ بھی ہمیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ ادھر مشرکین جو ہیں وہ بھی تانے دے رہے تھے۔ اب ہوا یہ معاملہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تبارک و تعالی نے یہ ساری آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ 2 آیتیں، آیت نمبر 217 اور 218، یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کے ان صحابہ کو تسلی دی۔ تسلی کا انداز کیسا ہے؟ ہاں جی، تسلی دیتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے ان مشرکوں پر چوٹ کی، ان پر چوٹ کی ہیں، انہیں ذلیل بھی کہا، سارا کچھ فرمایا کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو جو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو تانے دیتے ہو؟ وہی کشمش جو آقا علیہ السلام کے صحابہ لے کے آئے تھے، آقا علیہ السلام نے قبول نہ کی تھی، وہی کشمش آقا علیہ السلام نے پھر قبول فرمائی۔ سب سے پہلا مال جو اسلام کی فتوحات میں شامل ہوا، سب سے پہلا مال یہ کشمش تھی، سوگی ہیں، یہ آقا علیہ السلام نے پھر تقسیم فرمائی۔ حضور نے 5واں حصہ اس کا علیحدہ کیا، باقی سارے صحابہ میں جتنے ان کا حصہ بنتا تھا وہ سارا حضور نے تقسیم فرما دیا، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور اجازت پر، رب کی اجازت پر آقا علیہ السلام نے وہ تقسیم فرمایا۔ یہ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب کیسا دیا ہے جی، اللہ اکبر۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، میں حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ حبیب کل آپ فرمائیں قتال فیہ کبیر، فرمایا اس میں جان بوجھ کر حرمت والے مہینے کے اندر لڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبیر، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں جان بوجھ کر لڑائی کرنا یہ منع ہے۔ رب تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، ہاں یہ بھی ذہن میں رہے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، رب کے دین کی راہ کی روکنا یہ اکبر ہے۔ وہ کبیر ہے تو یہ اکبر ہے، وہ کبیرہ ہے بڑا گناہ ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے راہ کو روکنا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور رب تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کا راہ روکنا، مسجد حرام سے لوگوں کو آنے سے روکنا یہ بھی اس سے بڑا گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مکہ کے رہنے والوں کو مکہ سے نکال دینا، جیسے مشرکوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کو نکالا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو نکالا، رب تعالیٰ نے فرمایا اکبر عند اللہ، وہ کبیر ہے تو یہ اکبر ہے، وہ کبیر ہے تو یہ اکبر ہے، وہ بہت بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب پیارے یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں ایسی ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان کے قافلے پر حملہ کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے حرمت والے مہینے کے اندر۔ رب تبارک و تعالیٰ میں حرمت والے مہینے کے تعظیم بھی اپنی جگہ، اس میں لڑائی کرنا بھی اپنی جگہ، یہ تو بھول کے کی ہے نا، جان بوجھ کے بھی کرتے تو وہ بھی اپنی جگہ تھی، لیکن اس سے بڑا گناہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ تو یہ ہے کہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور امام الانبیاء کو وہاں سے نکال دینا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے کیسا جواب دیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے گناہ کر کے ہضم کر جائے بندہ، چھوٹے گناہ پر رولا ڈال دے، احتجاج شروع کر دے، میں یہ تقوی ابو جہل کا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا نہیں ہو سکتا، یہ ابو جہل کا تقوی ہے۔ جیسے آج ختم نبوت پہ ڈاکہ مار کے امت کو ختم نبوت کے عقیدے سے محروم کرنے کی کوشش کر کے اتنا بڑا جرم کر کے وہ بھی کہے مولوی راہ روک لیتے ہیں، راستے کو روکنا تو حرام ہے، مومن کو تکلیف دینی حرام ہے۔ میں نے کہا مومن کو تکلیف دینی حرام ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا حلال ہے؟ ان دونوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ہاں جی، ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا بڑا گناہ ہے نا، تو تمہیں وہ اتنا بڑا مجرم نظر نہیں آ رہا ہے، یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے؟ یہ بھی ایسے ہی سمجھیں، جیسے مثال کے طور پر کسی کا انگوٹھا کاٹنا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے نا، لیکن اسی بندے کو کینسر ہو جائے یہاں پہ تو ڈاکٹر کہے جی آپ کا انگوٹھا کٹنا ہے، وہی بندہ منتیں بھی کرے گا، ترلے بھی کرے گا، سفارشیں بھی ڈالے گا، پیسے بھی دے گا، یار انگوٹھا کاٹو،
کیا کہے گا؟ انگوٹھا کاٹو، کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا اسے اگر یہ نہ کاٹا گیا نا تو پھر 2 مہینے بعد پورا گھٹنا کاٹنا پڑے گا، گھٹنا کاٹنا پڑے گا، اگر پھر 2 مہینے مزید تاخیر کی گئی تو پھر جناب یہ سارا کاٹنا پڑے گا، اگر مزید تاخیر کی گئی تو آپ کو پھر قبر میں داخل کرنا پڑے گا، کر کے اس کے بعد آپ کی کولخانی کرنی پڑے گی۔ تو وہ کیا کرے گا؟ پیسے بھی دے گا، سارا کچھ دے گا، بھی جلدی جلدی اتنا ہو سکتا ہے انگوٹھا کاٹو بھائی۔ انگوٹھا کاٹنے کے منتیں ترلے کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، سفارشیں لگا رہا ہے۔ تو اسے کیا ثابت ہوا؟ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا یہ شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ انہوں نے کیا ہے، اب اس گناہ کو دفع کرنے کے لیے کچھ اگر تم سے بھی ہو گیا ہے، تھوڑا بہت بھول ہو گئی ہے، تو رب فرماتا میں خود خدا ہو کے معاف کر رہا ہوں تم، میں خود خدا ہو کے معاف کر رہا ہوں۔ یہ ان کو تقویٰ ابو جہل والا چڑھتا ہے، ان کو کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل والا تقویٰ چڑھتا ہے، گستاخی ہو جائے، یہ گستاخ کے حامی بن جائیں، ہیں جی۔ وہ جب نعوذ باللہ من ذالک ایک موگ تھا، انہوں نے گستاخی کی تھی آقا علیہ السلام کی، خاکے شائع کیے تھے، کارٹون بنا کے شائع کیے تھے، اس وقت جو ہے پاکستان میں بھی بڑے مظاہرے ہوئے، سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد وہاں پہ کچھ مسلمان تھے، وہاں پہ انہوں نے حملہ کر دیا ان پر، وہ اخبار کے جو کیا کہتے ہیں ایڈیٹر تھے، ان پر حملہ کر دیا، بندے مار دیے۔ تو وہاں پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو گئے وہاں افسوس کرنے کے لیے۔ آپ کے پاکستان کا چیف آف آخری سٹاف جو تھا وہ بھی وہاں پہنچا تھا، وہ رحیل شریف تھا، وہ وہاں پہنچا تھا، ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے۔ میں نے کہا بے شرمو، تمہیں اپنے نبی کی گستاخی کا دکھ نہیں ہوا ہیں؟ بڑے کو بے غیرت واقع ہوئے ہو ہیں، ڈالر کے کتے عبد الدینار عبد الدراہم ہیں، اتنے کمینے ہو، تمہیں حیا بھی نہیں آئی؟ بے شرمو، گستاخوں کے جا کے کلخانی میں شریک ہو گئے ہو تم۔ یہ گستاخوں کی کلخانی ہوئی نا، افسوس کر رہے ہیں اس پہ، گستاخوں کی کلخانی میں شریک ہو گئے بغیر تو تم، اتنا حیا نہیں ہے تمہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اب ہوا کہ کیا یہاں مدینہ کے جو لوگ تھے نا، مشرکین اور منافقین تنگ کر رہے تھے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو، رب نے یہ آیت نازل فرمائی، آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، سارے ٹھپے گئے، سب کے منہ بند ہو گئے۔ اب مکہ میں مشرکین مسلمانوں کو تانے دے رہے تھے، وہاں جو وہاں سے ابھی تک آئے نہیں تھے ان کو بڑے تانے دے رہے تھے۔ انہوں نے وہاں سے پیغام بھیجا، یہاں آقا علیہ السلام کے صحابہ تک پیغام پہنچا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہم تک ہمیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ نے خط میں یہ آیت لکھ کر بھیجی، میں کہ جہاں بھی تمہیں ابو جہل کھڑا ہو کے یہ بات کرے نا، اسے یہ کہیں، اسے کہیں کہ حرمت والے مہینے کے اندر ایک بندے کو مارنا اور قافلے سے مال چھین لینا یہ بڑا گناہ ہے، یا نبیوں کے امام کو رب کے گھر سے نکال دینا بڑا گناہ ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ۔ اور اس آیت مبارکہ نے بہت بڑا اصول دے دیا، فرمایا کہ مسلمانوں کو دفاعی جنگ کرنے کی بھی اجازت دے دی، کیونکہ یہ بھی جو تھا یہ بھی بدلہ ہی تھا، یہ جو آقا علیہ السلام نے بھیجا تھا یہ بھی بدلہ ہی تھا ان سے، انہوں نے پہلے دبایا ہوا تھا حق ان کا، یہ اپنا حق لینے جا رہے تھے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہر مہینے میں حرام ہے، ظلم ہر مہینے میں حرام ہے، لیکن ظلم کا بدلہ لینا یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ یہ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، ہر گھڑی میں ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے، ہر گھڑی میں ہر دن میں بدلہ لینا جائز ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مَنِ اسْتَطَاعُوا، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے تو ایک قتل کیا نا، وہ تو فتنے پھیلاتے پھرتے ہیں۔ فتنہ بڑا جرم ہے یا قتل بڑا جرم ہے؟ بتاؤ بھائی، فتنہ بڑا جرم ہے نا۔ آج طبیعت کے ابو جہل بہت پھرتے ہیں جو فتنے پر کچھ نہیں کہتے، ختم نبوت پہ ڈاکہ یہ فتنہ ہے، آقا علیہ السلام کی گستاخی ہندوستان میں ہو، فرانس میں ہو، پاکستان میں ہو، یہ فتنہ ہے۔ اس کے بدلے میں کسی ایک کتے کا مارا جانا جو ہے یہ ایک قتل ہے، اس فتنے کے مقابلے میں یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بتائیں، جو ملا ملوانا اور پیر گدی نشین ذلیل جو ہے وہ فتنے پہ نہ بھونکے، محبوب علیہ السلام کی گستاخی پہ نہ بولے، لیکن وہ بولے تو کب بولے؟ جب ایک کتا مارا جائے، ایک کتا مارا جائے تب بول پڑے۔ تو یہ تقویٰ ابو جہل والا ہے۔ آپ اسے پیر طریقت رابر شریعت کیا کہ نا آگے اس کا نام نہ لیں، یہ کہیں پیر طریقت رابر شریعت حضرت اقدس ابو جہل صاحب کہیں اسے، اس کا اصلی تعارف یہی ہے، وہ کمینہ ابو جہل ہے۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کو رب تعالیٰ نے تسلی کیسے دی؟ میں والفتنۃ اکبر من القتل، میں یہ تو ایک قتل ہوا ہے نا، انہوں نے تو فتنہ اٹھایا تھا، محبوب علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا، یہ تو فتنہ تھا، صحابہ کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا، یہ فتنہ تھا۔
رب کا راہ روک رہے ہیں، رب تعالیٰ کے دین کا راہ روک رہے ہیں، یہ فتنہ ہے نہ، یہ تو ایک قتل ہوا ہے، قتل پر بدماشی کر رہے ہیں، تقویٰ جاگ گیا ان کا، جب فتنہ اٹھا رہے تھے اس وقت کہاں تھے؟ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے یار، قسم قرآن کی، رب تبارک و تعالیٰ بھی یہ فرما رہا ہے فتنہ اٹھانے والوں کا قتل بھی ہو جائے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے، فتنہ اٹھانے والوں کا قتل بھی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں کیا فرما رب تبارک و تعالیٰ؟ تم بڑے متقی پرہیزگار بن رہے ہو، اس وقت کہاں تھا تمہارا تقویٰ جب تم نے امام الانبیاء علیہ السلام کو وہاں سے نکالا ہے، رب تعالیٰ کے دین کا راہ روک رہے تھے۔ آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ اللہ اکبر، رب نے یہ خبر دی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، میں یہ کافر تمہارے خلاف اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں کافر اور مرتد نہ کر دیں، تمہیں دین سے نہ پھیر دیں، یہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ میں جب یہ تم سے لڑتے رہیں تم بھی لڑتے رہو، جب یہ لڑیں تم بھی لڑو، دین کے لیے لڑو، دین بچانے کے لیے لڑو۔ کیا ثابت ہوتا ہے یہاں سے؟ میں کہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں دین سے نہ پھیر دیں، میں تم بھی آگے سے لڑتے رہنا۔ یہاں کیا ہے؟ دین سے ہٹانے کے لیے ایجنسیاں قائم ہیں، سوسائٹیاں قائم ہیں، معاشرے جناب پورے کے پورے معاشرے میں لوگ تیار کر دیے گئے ہیں، مشنری کام کر رہی ہے ہمارے خلاف، ہمارے دین، ہم لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم لڑنا تو دور کی بات ہے، بول بھی نہیں رہے ان کے خلاف۔ جس کو بھی دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، وہ فتنہ تھا محبوب علیہ السلام کی بے ادبی کرنا، توہین کرنا، محبوب علیہ السلام کو ان کے ملک سے وطن سے نکالنا، یہ فتنہ تھا۔ میں انہوں نے تو قتل کیا ہے، قتل پھر کون سا گناہ ہو گیا فتنے کے مقابلے میں ہیں؟ آج کیا ہے؟ مولوی جناب دیکھتے ہیں کوئی بندہ کھڑا ہو کر ناموس رسالت کے حق میں بول رہا ہے، حضور کی عزت کے حق میں، اور کہتے ہیں یہ تو مووی بناتا ہے یہ مووی بناتا ہے، اس کی بات نہ سنو بھائی، تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کس طرف جا رہی ہے؟ ابو جہل والا تقوی ہے آپ کا بھی ہیں، ابو جہل والا تقوی ہے آپ کا بھی، آپ حرام میں مبتلا ہو، محبوب کریم علیہ السلام کی عزت کے موقع میں دیوس اور بےغیرت بن کے بیٹھے ہو، کوئی بندہ کھڑا بھی ہو گیا ہے تو تمہیں ایک ہی بات یاد آئی، مووی بناتا ہے، مووی بناتا ہے جی، لہٰذا اس کی بات سننا جائز نہیں ہے، ناموس رسالت کی بات سننا بھی جائز نہیں ہے۔ عجیب احمق پاگل ہیں بھی، فتنہ اٹھا رہے محبوب کریم علیہ السلام کی اور آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی ناموس پہ حملہ ہو، اس وقت تم نہ بولو، بےغیرت اور دیوس بن کے بیٹھے رہو، تمہارے لیے حلال ہے۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے اگر رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بھائی جہاد کے اندر بڑی ساری حرام باتوں کی بھی اجازت ہے مسلمانوں کو، میں نے یہ ثابت کیا ہے۔ جیسے آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، بال بڑھانے ایسی حد تک کہ بندہ ہی اس کا یعنی کہ ڈراؤنا لگے، یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ ناخن بڑھانے جائز نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن جہاں مجاہد ہو، مجاہد کے لیے اجازت ہے کہ ناخن بڑھا کے رکھے، مونچھ اپنی جناب ایسی ہوں، داڑھی اس کی بڑی ہو، اس طرح الجھی ہوئی رکھنا بھی جائز ہے اس کے لیے، بناس سنوار کے رکھے گا تو کہیں گے یہ تو حضرت پپو صاحب ہیں، انہوں نے کیا لڑنا ہے، ایسا چہرہ بنا کے رکھے مجاہد بندہ کہ اسے لگے جناب یہ اتنا تنگ ہے، یہ مجھے کہاں چھوڑے گا بھائی، ہیں ایسا حلیہ بنا کے رکھے مجاہد بندہ، اس کے لیے اجازت ہے، بڑی ساری چیزوں کی اجازت ہے یار، بہت ساری چیزوں کی۔ اب بتائیں نا، جیسے میں نے ایک مثال بڑا عرصہ پہلے دی تھی، فضول خرچی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے نا، ہیں؟ بغیر کسی شرعی ضرورت کے آگ لگا دینا، کسی چیز کو جلا دینا، لکڑیوں کو لگا دینا، ہاتھ بھی نہ سینکنے ہوں وہاں پہ، پکانا بھی کچھ نہ ہو، تو لکڑی کو جلانا تو جائز نہیں ہے نا پھر، ہیں؟ لیکن آقا علیہ السلام جب حملہ کرنے کے لیے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس رات کو مکہ سے دور آقا علیہ السلام نے رات کو پڑاؤ کیا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا سارے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرو، اتنی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، 10,000 سے زیادہ ڈھیر لگوائے حضور نے لکڑیوں کے، 10,000 سے زیادہ ڈھیر لگوائے حضور نے لکڑیوں کے۔ آقا علیہ السلام میں ساری لکڑیوں کو علیحدہ کر کے آگ لگا دو، وہ دور دور تک سارے گٹھڑے پڑے ہوئے لکڑیوں کے، سب کو 10,000 سے زیادہ مقامات پر آگ لگا دی آقا علیہ السلام نے۔ آگ جب لگی تو اس کے شعلے بھڑکے آسمان سے باتیں کرنے لگے، مکے کے مشرک رات کو ڈر گئے، انہوں نے کہا جو روٹی پکانے کے لیے اتنی آگ لگا رہے ہیں، اتنے چولہے جلا کے بیٹھے ہیں، وہ بندے پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ میں نے کہا ملا تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ایسے موقع پہ کتنی ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، مر جائے تیری ماں تجھے جلنے والی بغیرت انسان، تو ابھی مووی پکڑ کے بیٹھا ہے، تیرا تقوی ابو جہل والا ہے، ابو جہل والا تقوی ہے تیرا، نہیں سمجھ آتی ان بغیرتوں کو، وہ جی دیکھیں وہ تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور بے شرم تمہیں نہیں پتا کریم آقا علیہ السلام ارشاد، تیرے نزدیک چلو فاجر ہی ہوا، فاسق ہی ہوا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ بڑا
بے نیاز ہے، وہ چاہتا ہے اپنے دین کی خدمت تو کسی گناہ گار بندے سے بھی لے لیتا ہے، گناہ گار بندے سے بھی لے لیتا ہے۔ گناہ گار بندے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی مدد لے لیتا ہے۔ یار ایک بندہ تھا نا وہاڑی کا، نورا ڈاکو مشہور تھا، بڑا ڈاکو تھا، پورے علاقے کے لوگ اسے جانتے تھے، وہاڑی ہمارے ضلع میں۔ تو وہاں کیا ہوا، ہمارے ایک مولانا یہاں کے سیال کوٹ کے، وہ تقریر کرنے کے لیے وہاں جا رہے تھے، تو انہوں نے پہلے خط لکھ کے بلاتے تھے علماء کو، خط پہ علماء آ جاتے تھے۔ اب موبائل آئے تو ایزی لوڈ 40,000 کا کرو گے تو پھر آئیں گے، وہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کیا، خط لکھا کہ ہمارے علاقے میں تقریر کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اشتہار لگ گئے، وہاں پہ قادیانیوں کو پتہ لگا، انہوں نے خط بھیجا، علاقے والوں کو کہا خبردار مولوی ضیاء اللہ یہاں آیا تو ہم نے مار دینا ہے تمہیں بھی اسے بھی۔ اب انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا یار آپ نہیں آ سکتے کیونکہ قادیانیوں نے روکا ہے۔ انہوں نے کہا یار مسئلہ بارش کا ہوتا، مسئلہ کو اور ہو جاتا تو میں نہ آتا، اب بات آ گئی ہے حضور کی عزت کی۔ کتے چوڑے مسلی قادیانی کہیں کہ یہاں حضور کے ختم نبوت کا بیان نہ ہو، اب ہوگا۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے پوچھا یار یہاں کا کوئی بدماش بندہ بتاؤ، بدماش بندہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ وہ نورا ڈاکو ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ مولانا ضیاء اللہ سیدھے اس کے گھر گئے نورے ڈاکو کے پاس، اسے جا کے کہا یار ایسا ایسا معاملہ ہے، تو چاہے جیسا بھی ہے نبی کے کلمہ تو پڑھتا ہے نا، ہیں یہ کمینے جو ہیں قادیانی تیرے نبی کی ختم نبوت کا نام نہیں لینے دے رہے۔ نورا ڈاکو تیش میں آ گیا، اس نے جناب اپنا پستول نکالا، انہوں نے کہا تیسی ایسی ہو۔ میں نے کہا یار رب تبارک و تعالیٰ تمہیں روب دینا، یہ بڑک وہاں لگا جہاں تیرے نبی کے دین کو نفع ہو، اتنے جمگٹھے لوگوں کے اکٹھے کر کے صرف عرس پہ لنگر پاڑ کے چلے جائیں۔ میں نے کہا میرے نبی کے دین کو کوئی نفع نہیں ہے۔ تو وہ نورا ایک بندہ، اس نے جناب پستول اٹھایا، پستول بھی اس وقت سادے ہوتے تھے، وہ اس نے وہ نکالا جناب، آ گیا مسجد کے باہر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے انداز میں کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا کلمہ پڑھ کے، کہنے لگے حضور آپ باہر آئیں، آج کھل کے سب کے سامنے نماز پڑھیں گے۔ باہر جا کے نا کعبے کے پاس اعلان کیا، او جنہیں اپنی بڈھی مرانی ہوئے آ جائے، جنہیں بڈھی رنڈی کرانی ہوئے آ جائے، جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو آ جائے، آج عمر نے لجپال نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آج نماز بھی ہم سب کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ ایسے جناب آپ نے للکارا، کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہیں ایک لائن کے آگے، دوسری لائن کے آگے حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر کی مونچھیں بھی بڑی بڑی تھیں، انہوں نے پوچھا تھا حضور سے یا رسول اللہ اجازت دیں مونچھیں بڑی رکھ لوں میں، کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کافر ڈرانے پڑتے ہیں نا، مونچھوں سے کافر ڈرانے پڑتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہے چل عمر ڈرا لیا کر تم، چل ڈرا لیا کر تم۔ یہ ہر بندے کو بھی اجازت نہیں ہے مونچھیں رکھنے کی۔ آپ سرکار کو کوشش ہوئے نا، ایک مولوی صاحب تھے میرے تعلق والے، ان کا بیٹا کراٹے سیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا یار اپنے بیٹے کو آپ دین پڑھاؤ، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے جی وہابی شہابی نہ مناظرہ ہو جاتا چلو بندہ پھر لت چھت مار لینا ہے۔ میں کہ مرے وہ مولوی مناظرہ بن کے جانے گا، دلیل دے گا یا لت مارے گا وہ منہ تو دسو۔ اللہ کا فضل ایسا ہوا نہ کراٹے سیکھا نہ مناظرہ سیکھا، وہ ایسے رہ گیا۔ آج ککڑیاں بیچتے ہیں، وہ ککڑی نہیں ہوتی بو والی، برالر جسے کہتے ہیں بو والی، وہ نورو ڈاکو کیا ہوا جی؟ تیش میں آ گیا، اپنے نبی کی عزت کا مسئلہ تھا۔ شکر ہے خدا کا وہاں پہ کوئی کمینہ مولوی پیر نہیں بیٹھا تھا، وہ کہتا اتنا بڑا ڈاکو نبی کی عزت کی بات کیوں کرے بھائی؟ نہ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا بات۔ اللہ اکبر، وہ نورا ڈاکو پستول اٹھا کے باہر بیٹھا ہے، اس نے کہا آج مولوی صاحب میں گناہ گار ضرور ہوں پر اپنے نبی کی عزت کے ساتھ خطاری مجھ سے نہیں ہو سکتی، آپ بیان کریں حضور کی ختم نبوت کی بات۔ اس نے کھڑے ہو کے للکارا سب کو، سارے ڈر گئے، قادیانی بھاگے وہاں سے۔ وہاں پہ حضور کی ختم نبوت کا بیان ہوا۔ کہتے ہیں جی سال بعد نا جی میرے دروازے پہ دستک ہوئی، ایک بندہ باہر سے آیا، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا داڑھی والا بندہ، داڑھی والا بندہ۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے پہچانے، میں نورا ڈاکو ہوں۔ ان کا ایک رات جو کھڑا ہوا نا حضور کی عزت کے لیے، ڈاکے مارے سارا کچھ کیا، ایک رات کھڑا ہوا ہوں حضور کی عزت کے لیے، رات کو حضور کی زیارت ہوئی ہے مجھے۔ انہوں نے کہا میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ملا ملوانے تیرے گندے تقوی جائیں گے کھڈے میں ذلیل انسان، تمہیں شرم نہیں ہے بغیرت؟ تمہیں نہیں پتا یہ نبی علیہ السلام کی عزت کا معاملہ ہے؟ اور جو بھی کھڑا ہو کے حضور کی عزت کی بات کرے گا اس کا کردار جیسا بھی ہو اور تم پہ لازم ہے تم اس کی مدد کرو۔ تمہارا تقوی جا جاتا ہے، بغیرت لوگو تمہارے تقوی میں ہمیں پتہ ہے، تمہاری بیٹیاں میں جا کے یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، ذلیل لوگ نہیں ہوتے تو۔ اور یہ مووی بناتے ہیں جی، میں نے کہا مووی بناتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ گندی نسل کا نہیں ہوتا تو ایسے بغیرت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہارا تقوی کس کام کا کہ اپنے نبی کی عزت پر بھی نہ بول سکو؟ تم سے تو پھر وہ نمبر لے گیا وہ نورا ڈاکو، آ کر سامنے بھی نہیں دیکھا یار زندگی ساری اس نے ڈکیتیاں کی ہیں، بدماشی کی ہیں، میری امت کا مال لوٹا ہے۔ ایک ہی رات کے اندر یار بندہ حضور کی عزت پہ پہرا دے، اتنے مقام پہ پہنچ جائے کہ امام الانبیاء خود تشریف لے آئیں۔
تو نہیں بھی ایسا تقویٰ جائے کھڈے میں، نہ ایسا متقی چاہیے ہمیں، نہ ایسا ملا ملوانا پیر چاہیے ہمیں۔ جو حضور کی عزت کی بات کرے گا وہ چاہے جیسا بھی ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، بس بات اتنی ہے۔ حضور کی بات کرے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ملا ملوانے پیر عرس کھانے والے لنگر پاڑنے والے ہمارا کچھ نہیں لگتے، کوئی تعلق نہیں ہمارا ان کمینوں کے ساتھ۔ جتنا مرضی تقویٰ پرہیزگاری لیے پھرے، ہمیں کیا لگے بھائی اس کے ساتھ، جو اپنے نبی کی عزت پہ ایک نہ ہو سکے، اپنے نبی کی عزت کی بات نہ کر سکے، اپنے نبی کے دین کی بات نہ کر سکے، مسلمانوں کو مروائے ہیں۔ ان ذلیلوں کو اتنی حیا نہیں آئی، وہاں حضور کی عزت پر حملہ ہوا چپ بیٹھے رہے۔ ایک گستاخ کافر کیا مارا گیا، سب کا تقویٰ جا گیا، سارے باہر آ گئے، ملا ملوانے پیر بھی سارے باہر آ گئے۔ اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بات کرنا کہ گستاخ کو قتل کرنا ضروری ہے، کہتے ہیں یہ بات ہی شریعت کے خلاف ہے۔ مطلب کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے نبی کی گستاخی ہوتی رہے، کوئی کچھ نہ کرے ہیں۔ تمہارے ملا ملوانے پیر کے بوتھے پہ ایک جوتا لگ جائے، کتے ملا تم تو الٹے پڑ جاتے ہو، تم تو گلے پڑ جاتے ہو، امام الانبیاء علیہ السلام کی گستاخی ہوتی رہے تو کہتا نہیں جی شریعت کچھ نہیں کہتی اسے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں وہ کافر جو ہیں یہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے، کب تک؟ جب تک تم دین کو نہ چھوڑ دو۔ فرمایا کہ یہ لڑتے رہیں گے تمہارے خلاف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا ہاں وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو بندہ تم میں سے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، وہ کفر کی حالت میں مر گیا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ساری نیکی برباد ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو بندہ مرتد ہو جائے پھر اسلام لائے، پہلے اسلام کی حالت میں اس نے حج کیا تھا، اب ارتداد کی وجہ سے اس کا ایمان جب گیا تو حج بھی گیا، اب دوبارہ حج کرے گا اگر پیسے ہوں گے اس کے پاس، حج دوبارہ کرے گا۔ عبادات جو ہیں وہ ساری کی ساری برباد ہو گئی۔ علماء اس کی مثال یوں دیتے ہیں جیسے لکڑیوں کو گٹھوں کو بندہ آگ لگا دے، وہ کسی کام کی رہتی ہیں؟ دوبارہ آگ تو نہیں لگا سکتا ان کو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بندہ ارتداد کا شکار ہو جائے، ارتداد ایسی آگ ہے جو اس کی ساری نیکیوں کو بھسم کر دیتی ہے، ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں جو بندہ کفر کی حالت میں مر جائے پھر ارتداد کی حالت میں، اس دنیا آخرت میں اس کے اعمال برباد، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ پکے جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تسلی دی جا رہی ہے محبوب کے صحابہ کے دل جو زخمی ہوئے تھے ڈانٹ کھانے کی وجہ سے، ان کے دلوں پہ پٹی باندھی جا رہی ہے، پٹی باندھنے والا بھی خالق کائنات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، رب اس عمل کو جہاد قرار دے رہا ہے۔ محبوب کے صحابہ نے جو کیا ہے رب فرماتا ہے یہ جہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جو رب تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ نے ارشاد واللہ غفور الرحیم، میں کہ پچھلا بھی معاف کر دیا ہے، آگے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، پچھلا معاف کیا یہ اس کے غفور ہونے کا اثر ہے، یہ اس کے غفور ہونے کا اثر ہے، اور آگے رب فرماتا ہے میں جنت دوں گا، یہ میرے رحیم ہونے کا اثر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، محبوب کے صحابہ کا ایمان بھی قبول ہے، جہاد بھی قبول ہے، ہجرت بھی قبول ہے، اور محبوب کے صحابہ کا جنت میں آنا بھی قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔